کے لیے ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے ایکسپرٹس who is going to talk on this issue. سب سے پہلے I'd like to request محمد مالک صاحب, بہت renowned journalist, anchor person اور analyst ہیں. Sir, please, thank you for joining us. کہیں بھی سر آپ اور سر جو ماڈریٹ کریں گے سیشن. سیکنڈلی مکرم انصاری صاحب, he is a government practitioner, member legal and audit میں customs FBR میں, he has worked a lot. جتنی بھی ڈی ریگولیشنز ہیں ایف پی آر میں ہوتے ہوئے بھی, سے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی, پائٹ کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ایس این ملک صاحب, ایک کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, ہی نوز کہ وہاں پہ کیا کیا ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہمیں بتائیں گے کہ کیا کہاں اور کیا کیا بہتری ضروری ہے. اینڈ آف کورس ڈاکٹر احمد وقار قاسم, پائٹ کے سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں. He is the lead researcher جو کہ پائٹ کی لارج آڈٹ سیریز ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں پڑھی تو اس کو ضرور دیکھیے گا, 3 والیوم اس کی آ چکی ہے. السلام علیکم ایوری ون. یہ تو بڑی ہمت ہے جتنی کہتے میں کہ لوگ بھی آ گئے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو. وی ول ہٹ دا سبجیکٹ اسٹریٹ اوے. دیکھیے میں تو جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں. آئی ہیو بین ان دس پروفیشن ناؤ فار 38 ایئرس. یہاں پہ جس کے نام کے ساتھ اتھارٹی لگاتے ہیں نا, وہ بس اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. سیمینٹکس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں ابھی وقار کو بتا رہا تھا کہ جب کیمرہ بن گئی تو اس سے کے گورنمنٹ تھی تو سیٹی صاحب تھے اور شفقت محمود, ان کو میں نے اس سے بھی کہا تھا اس کے نام کے ساتھ اتھارٹی کا لگا, بیکاز پیپل ٹیک دا ورڈ ٹو لٹرلی, اور کوئی ہم دیکھیں تو کیمرہ بیکاز اتھارٹی مینس یہاں پہ ہر ایک کو ایبسولوٹ کنٹرول کا آبسیشن ہے پاکستان. اگر چیف جسٹس ہیں تو وہ چاہتے ہیں ساری پاکستان کے مطابق چلے, آرمی چیف چاہتے ہیں ساری پارلیمنٹ کے مطابق چلے, پرائم منسٹر بڑھتا کہتا ہے ابھی بھی مطابق چلے. سو وی آر کنٹرول آبسیسڈ سوسائٹی, ہمارا اسٹرکچر بھی ایسے ہی ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پاکستان کا دیکھیں تو اٹس ناٹ میٹر آف بینگ کہ ہمیں اور ریگولیشنس چاہیے یا بڑی ریگولیشن ہے کہ وہ ریگولیٹنگ. میں نے بھی پائپ کی اس طرح سے رپورٹ پڑھا, 122 اتھارٹیز, 122 اتھارٹیز جو ریگولیٹنگ اتھارٹیز. آپ کا 39% ہمارا جی ڈی پی کا بنتا ہے کاسٹ آف ریگولیشن, اور گورنمنٹ فٹ پرنٹ دیکھیں تو اٹس لائک 65% جی ڈی پی. اب ایسی جگہ پہ کیسے کام چلے؟ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہ جتنی آپ لاجک دیکھیں سر, یو آئی ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, دے شوڈ بی انڈر ون پوائنٹ, دے شوڈ بی انڈر ون گروپ. وہ بھی زیادہ بدل گئی کی اتنے زیادہ چیزیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یو آئی ویزاز دیتا تھا, بزنس ویزاز دیتا تھا, وہ واپس لے کے انٹیریئر پاس چلا گیا. پھر کہتے ہیں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی, اس سے کیوں نہیں ہوتی, ہر کسی کی طرف پہنچ چل گئی. So where do we go from here? ہمارے ملک میں پوری دنیا میں ریگولیٹری اتھارٹیز they facilitate, they develop that particular sector. ہمارے یہاں پہ they control that particular sector and they think ان کی جاب ہے کہ barriers لگانا. And what do we do about it? Results ہمارے سامنے ہیں. احسان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. احسان صاحب کو میں ویسے جانتا ہوں, ریل اسٹیٹ کے بڑے گرو ہیں. ویسے آپ کیوں بیٹھے ہیں, آپ کو لاٹری نہیں ریل اسٹیٹ میں پوچھتا ہے کہ مجھے جو مرضی کرو. جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ تو اسٹیپ سن والا حساب ہے اس کے ساتھ. اور بڑا لکی اسٹیپ سن ہے مطلب آپ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. پچھلے 3 سالوں سے گرم صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ریگولیٹر ایف پی آر جو اس سیکٹر کے ساتھ کر رہا ہے, مطلب وہ ظلم سے کم نہیں ہے. مطلب ابھی ریسنٹلی آپ کے بارے میں بھی آپ کی چھوٹی بھی بات ہوئی, مطلب ایسی ایسی ٹیکسیشن اناؤنس کی جاتی ہے جس کا مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب آپ کی ڈیم انکم آپ نے ایک پلاٹ اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر بنانے کے لیے, رہنے کے لیے لیا ہے, آپ کو سبھی فنڈز اویلیبل نہیں ہیں, آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے ٹائم کے بعد, بٹ آپ نے اس کا رینٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا ہے. So how do you block جو today's speculator investor بیٹھے ہیں, وہ سارے اتنے بچے کو نہیں ہے نا سب کے,
سر وہ سارے وہ 26 ماشاءاللہ کروڑ بچے تو نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی کے چیزیں بچے ہیں. سر وہ سارے ماشاءاللہ FBR کی مہربانی کی وجہ سے سب دبئی میں ہو گئے. آپ نے بھی ڈان کی اسٹوری پڑھی ہوگی کہ جو لسٹ آئی ہے $12 بلین کی پراپرٹی پاکستانی سیکنڈ نمبر پہ, اور صرف ریزیڈینشیل پراپرٹی کی لسٹ آئی ہے. ابھی کمرشل کی یا آپ کہہ رہے ہیں آپ اوپر ایجوکیٹڈ ہیں, آپ اوپر ایجوکیٹڈ ہیں, آپ سے زیادہ ریگولیشن ہیں. بہت زیادہ لگائے ہیں, اور وہ لگے ہوئے کس پرپز کے لیے ہیں. مطلب جیسے کہ سر نے کہا کہ آپ یہ جو 22 سینٹیمیٹر ہیں ان میں FBR مطلب 50% شیئر تو FBR کے پاس ہے. آپ GST لے لیں, آپ ول ہولڈنگ لے لیں, جتنی بھی ٹیکسیشن ہے, تو اس میں آپ کی جہاں پہ جتنی بھی ریگولیشن ہے وہ بیسیکلی رینٹ سیکنگ کے لیے یوز ہو, بتا پوری کے لیے. چلے پوچھ لیتے ہیں, یہ بھی آپ نے کہا ہے ایک کوشچن. جی جسٹ اکانومک ڈیکالونائزیشن پہ مجھے لگتا ہے بات ہونی چاہیے, اینڈ سر یو بینگ پارٹ آف یہ آئی تھنک آپ کو یہ مزید بات کرنی چاہیے. what makes you think the bureaucrats are not doing businesses? You're part of the system, that's exactly it. And just one comment, essence آپ اتنا اچھا اسٹیپس ہیں, مجھے بھی بننا ہے ریئلسٹک. اچھا سر میں رسپونڈ کرنا اچھا آپ کو ان کی ویسے ایک بیوروکریسی کی بات بتا دوں, جب یہ پچھلے دنوں آئی تھنک اس کو ڈیورنگ عمران خان کی وہ ارشد حسین کی بھی ریفارمز آئیں, کچھ اور ریفارمز آئیں, تو آئی واز سیئنگ ون آف دا ڈاکومنٹس, اس میں یہ ریکمینڈ ہوا کہ دیٹ واز ناٹ فرام ارشد حسین, یہ دوسری ایک ریکمینڈیشن کہ گریڈ 19 آنورڈس آپ اسپیشلائز کارڈرز میں ڈال دیں بیوروکریٹس کو, تاکہ بائی دا ٹائم دے ہٹ 21-22 دے سبجیکٹ ایکسپرٹس, جو کلائمیٹ میں ہے وہ پھر کلائمیٹ میں پروموٹ ہوگا. سب سے زیادہ میتھمیٹکس کی ریزسٹنس بیوروکریٹس کے, وہ دے وانٹ ٹو بی کوئی ماسٹر آف نان, جیک آف آل ٹریڈس. وہ ایک دن یاد نالائق فادر ہوتا ہے, اس کو دن سیکرٹری واٹر لگاتا ہے, 8 مہینے بعد وہاں روڈ چلاتا ہے, اس کو وہاں سے پاور لگاتا ہے, پھر اس کا سی کیا بنتا ہے, ڈیورنگ مائی سروس آئی ہیو سروڈ ان دیز 5 ministries. It doesn't show کہ he has destroyed those 5 ministries, لیکن ہوتا ہے. انہوں نے نہیں ہونے دیا کہ تم سبجیکٹ ایکسپرٹس بنا. اب ریگولیٹری اتھارٹیز میں دیکھیں, آپ نے بنایا, آپ MP1 دے دیتے ہیں 8 لاکھ پلس سم تھنگ. کون سا بندہ جو اپنی یونیورسٹی کا ایکسپرٹ ہے 8-10 لاکھ کی تنخواہ پہ آئے گا گورنمنٹ میں, آئے گا نہیں. when you throw peanut you get monkeys. تو پھر کرتے کیا ہے, ریگولیٹری اتھارٹیز میں بھی دیکھیں گے یا تو ریٹائرڈ بیوروکریٹ میں لے جائے, ریٹائرڈ جنرل میں لے جائے. And both are not subject experts. Both are not qualified to run. They are only qualified as a bureaucrat to train how not to do things. اور وہ جو ہے جو جنرل صاحب ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, اور him that is delivery. یہ نہیں میں وہ بالکل کوئی چکا نہیں کہ ہمیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم ریٹائر چلنے لگ جائے, تو اسنیک میں جائیں نا, تو پہلے تو آپ کی جو گاڑی کھڑی ہوگی تھی 200 فٹ کے پاس ہے, وہ کھڑی ہوگی جو 200 گز کے پاس ہے, پھر وہاں پہ گملے لا رہے ہوتے ہیں, پھر 2 لائنیں لگ جائیں گی, اور پھر وہ گورنمنٹ منسٹری بڑی زبردست کام ہے. بیوروکریٹ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے, بٹ دیٹ از دا پوائنٹ. آپ مجھے بتائیں نا, آپ لوگ ان سے ڈیل کرتے ہیں, اصل ایشو یہ ہے ہاؤ ڈو یو چینج دا مائنڈ سیٹ جب کہ ویسٹڈ انٹرسٹ اتنا اسٹرانگ ہے. اور ریگولیشن کا بھی پرابلم ہے, یہاں پہ کچھ لابیز بڑی اسٹرانگ ہے, جس طرح آپ کی سیمنٹ لا, آپ کی ٹیکسٹائل لا, یاکٹما ون آف دی بگیسٹ مارکیٹ ان پاکستان, ایکسپورٹرز ہیں اپنی جگہ, شوگر مل ایسوسیشن ہے بہت کم ہے, ان سے بڑا شاید برداشت ہوگی. یہ سارے بھی تو ہیں نا, ان کو ہاؤ ڈو کنٹرول دیز مانسٹر ورکس. دیکھیے جو چینج ہے یا ریفارم ہے کسی بھی سوسائٹی میں 2 طریقے ہیں. ایک تو ریل اسٹیٹ پہ میں اس لیے نہیں بولا کہ آج کل سارا ٹی وی میڈیا سارا ریل اسٹیٹ میں خرید لیا, میرا اپنا بھی ریل اسٹیٹ ہے, اس لیے ریل اسٹیٹ کو میں کچھ نہیں کہتا. جی آئی تھنک میں تھوڑا سا فوکس آپ کا دوبارہ سے کرنا چاہوں گا. ایک جو اس کے سیشن کا ٹائٹل تھا ہمیں کام کرنے کا, آپ کا ریونیو آئے گا, جاب اپرچونیٹیز آئیں گی, گروتھ آئے گی اگر پرائیویٹ سیکٹر چلے گا. ہم جو گورنمنٹ ریگولیشن کو دیکھ رہے ہیں وہ ان اٹ سیلف نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از اے ریٹارڈنگ فیکٹر, سلوئنگ ڈاؤن فیکٹر آن دی اکانومی. اکانومی چلے گی, پیسے بنیں گے, ریونیو آئے گا. گورنمنٹ کا جو رول ہے کہ وہ گروتھ کو, پرائیویٹائزیشن کو, پرائیویٹ سیکٹر کو ریٹارڈ کرنا ہے, وہ کم ہونا چاہیے. سو آئی ہوپ دس پٹس اٹ انٹو پرسپیکٹو. ضرور سر, اس وقت جو پریزنٹ پرسیپشن چل رہی ہے
आप कह रहे इकोनॉमी जनरेट हो, अभी जो सेक्शन है वो यही IMF आया और वो बजट की इंस्ट्रक्शन देकर चला गया, तो उसमें FPR फाइनेंस ये तो खाली बाबू वाला काम करना है जो आपने कहा है मुख्य वाला, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपका जो FPR है, जो फाइनेंस डिवीजन है, जब IMF की टीम के साथ बैठता है डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए, तो उससे पहले उसका कोई होमवर्क नहीं होता, वो किसी स्टेक होल्डर से वो ऑनबोर्ड नहीं किया होता उसके इश्यूज को जज करने के लिए कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आपके डिपार्टमेंट का सिर्फ एक काम है, एग्जिस्टिंग सेकंड क्लास या बिजनेस क्लास उसकी टैक्स की परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। बट मैं ये समझता हूँ नाउ दिस द हाई टाइम, ये जो भी फर्स्ट वीक में बजट आएगा, लोग बिल्कुल उनके जो इस वक्त एहसास हैं वो बिल्कुल नफराबाद जैसे हुए में, या तो इस दफा गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा या पब्लिक जिस तरीके से रिएक्ट करेगी वो शायद गवर्नमेंट को या औरंगजेब साहब को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। आपने बात की, आप खुद FPR कर रहे हैं और अभी रिसेंटली आपने ये पावर की लस्ट को सफर भी किया है मेरे ख्याल में, जो मेरे नॉलेज में है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट बेसिकली हमारे बाबू जब सीट पे बैठे होते हैं तो वो भी अपने आप को एक खुदा ही समझ रहे होते हैं, और जिस तरीके से वो पब्लिक को इरिटेट करते हैं और बजाय फैसिलिटेट करने के, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और दूसरी बात अभी जैसे सर ने जिक्र किया कि जब आप मीडिया लगा लें पॉलिटिकल डिबेट, और आपने इकोनॉमी की डिबेट की बात की, सुहाइल मालिक साहब की या शाहजेब खान दादा साहब के या एक आधा और एंकर होगा जो इकोनॉमी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर ग्रिप रखता है या बात करता है, वरना हर चैनल आपको सुहाइल पॉलिटिकल डिबेट के अलावा और कुछ नहीं दिखाता। वो जो बिकता है वो बिकता है। सर लोगों को एजुकेट करेगा ना, मतलब सरकार के पॉइंट भी कुछ किया, मैं समझता हूँ पॉइंट कि टेलीविजन चैनल्स वगैरह करना नहीं चाहते। होता ये कि जब आप इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, उस दिन आपके प्रोग्राम की रेटिंग सबसे लोएस्ट होती है, और हम तो इतने सीनियर हैं, हम भुगत लेते हैं। जो एक मिडिल रैंकिंग एक्टर है या यंग बंदा है वो अफोर्ड नहीं करता उसकी रैंकिंग से, वही आप दो बंदों की बदतमीजी दिखाएं वो रैंकिंग ऊपर चली होती है। आप लोग देखा करें, एक वो कॉमेडी सारे थिएटर और चैनल पे इतने कुछ उनकी देखना तो किसी देखो झूठ बोल दी कॉमेडी छठ जुलाई। आप बताइए। मेरा एक सवाल है मुख्तसर साहब, आपका स्लोगन है हमें काम करने दो। आई वांट टू आस्क यू कि इसमें आपका मुखातिब कौन है, आप किससे इजाज़त ले रहे हैं, और जिससे आप इजाज़त ले रहे हैं क्या उसके पास ये अथॉरिटी या पावर है कि वो आप काम करने की आपको इजाज़त दे या ना दे? सर सरकार के पास बड़ी पावर होती है जितनी बात सिर्फ फॉर्म 45 47 ही एक अलावा भी दुनिया चीजें हैं, तो उधर थोड़ा तो बड़ी फर्क है तो करना चाहिए। सो आई जस्ट एंडेड ऑन वन ट्वीट ऑफ आतिफ मियां द रेड। वो कहते हैं Pakistan's nervous system is fundamentally broken. That combination of administrative and political structures that guarantee a certain level of confidence in the economy. The country must begin to build a functioning nervous system somewhere. So I think that's the most apt commentary on that we need to build a functioning nervous system. और unfortunately उन्हीं लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं जिनकी हम पावर रिड्यूस करने की बात, जिनकी फ्रीडम्स करेंगे, ये तो पॉलिटिशियंस करेंगे, ब्यूरोक्रेसी नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट गोइंग टू गिव अप एनी पावर, सो अनलेस द पॉलिटिशियंस डू इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। लेकिन वो फंसे हुए सारे 45 47 उन्होंने क्या करना? सो लेट्स होप दैट इज अ मेन पॉइंट। miracles happen. Thank you very much everyone.